عالم ہے، اللہ علام ہے، بندہ ساتر ہے، اللہ ستار ہے، بندہ خالق ہے، اللہ خلاق ہے۔ اب اگر غضنفر کی زبانی سن کے نہیں ماننا اور جبرن کفر کو گھیرے رکھنا ہے تو بات دوسری ہے، ورنہ تو روزانہ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہو۔ غلام صاحب 90 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے، بھائی جب حقیقی خالق ہے تو کوئی مجازی ہوگا؟ ہر چیز کی حقیقت کا مالک، یہ اس کی حقیقت ہے کہ جہاں آل محمد کی پیشانیاں بھی سجدے میں گر پڑے۔ کیا تھوڑا سا جھٹکا دوں، ذرا آزمائش تو کروں میں اپنے سامعین کی، توحید پرست تو بنے پھرتے ہو، دیکھو کہ اس کی عظمت کو برداشت بھی کرتے ہو یا نہیں۔ دعا مانگ رہا ہے وہ جس کا لقب اس نے رکھا زین العابدین۔ ایک بار نہیں، بار بار حجاب الہی سے یہ آوازیں آئیں، انت زین العابدین، تو عابدین کی زینت ہے۔ میرے رسول کو اول العابدین کہا، اسے زین العابدین۔ وہ امام مولانا شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ نے المصباح میں، جہاں میرے اسی آقا کی ہفتہ وار یومیہ دعائیں کہ کس دن کیا دعا مانگتے تھے، یوم الاربعاء بدھ والا دن، اس دن سرکار کی مانگی ہوئی دعا سے چھوٹا سا ٹکڑا سنانے لگا ہوں، لکھنا لوہے دل پر، پتہ چلے گا خدا کیا ہے۔ امام کہہ رہا ہے اپنے خلاق سے، اللہم فت ابصار الملائکہ وعلم النبیین وعقول الجن والانس وفهم خیارتک من خلقک القائم بحجتک عن صوب عن حرمک عن ناصح لعبادک وفیک الصابر علی العزا والتقبضیب فی جنبک۔ پروردگار اپنی ذات کے جلوے پھینک پھینک کے فرشتوں کی آنکھیں پھوڑ دے۔ یہی ہو سارے پکی بات ہے۔ اللہم فت ابصار الملائکۃ، فرشتوں کی آنکھیں پھوڑ ڈال، وعلم النبیین، نبیوں کے علم کی دھجیاں بکھیر دے، وعقول الجن والانس، جن و انس کے عقلوں کو پاش پاش کر دے، وفهم خیارتک من خلقک، اور جو تیری پوری مخلوق میں سے تیرا انتخاب ہے، جو تیرا چناؤ ہے، القائم بحجتک، جو تیری حجت کے ساتھ قائم ہے، الصاب عن حرمک، جو تیرے حرم کا محافظ ہے۔ نہ میں نے کہہ دی، تمہارے سروں سے گزر گئی ماشاءاللہ۔ میں کل تک یہ سمجھتا رہا پروفیسر صاحب کہ کعبے کو ابرہ کے لشکر سے اس نے بچایا۔ اور آج امام میرے رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو تیرا چناؤ ہے تیری حجت کے ساتھ قائم ہے، جو تیرے حرم کا محافظ ہے۔ اور اگر آپ کہو
کہ پھر وہ یہ کیوں کہتا ہے الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا کیا دیکھا؟ تو یہ بالکل اسی طرح ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تو نے تیر مارا تو نے نہیں مارا، میں نے مارا۔ یہ مقام وحدت مشیت ہے، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہوگا؟ جو تیرے لیے نصیحت کرنے والا ہے تیرے بندوں کو اور تیری ذات میں نصیحت کرتا ہے، الصابر علی التکذیب والعزاء فی جنب کا، جو تیرے جنب کے معاملے میں لوگوں کی تکذیب کی اذیت کو برداشت کرتا رہا ہے۔ اب جنب اللہ خود ڈھونڈنا کون ہوگا؟ زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ جو جنب اللہ کے لیے تکذیب کی اذیت سہتا رہا اس کے لیے کیا کر؟ اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون یہیں رہے گا اور کس کے دماغ کے چراغ کل ہو جائیں گے۔ فکرہ امام کا ہے، میرا نہیں۔ اپنی ذات کے جلووں سے فرشتوں کی آنکھیں پھوڑ دے، نبیوں کا علم جن و انس کی عقلوں کو ریسوں میں بانٹ دے، اور جو تیرا چناؤ ہے اس کی فہم کو حیرت میں ڈال دے۔ سمجھے؟ جہاں آدم حیرت میں آئے اسے علی کہتے ہیں، جہاں آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی شجدر ہوں وہ علی ہوتا ہے، اور جسے دیکھتے سوچتے رسول حیرت میں آ جائے۔ اسے لیکن ہو سکتا ہے کوئی جاہل یہ فکریں سن کر میرے رسول کو بھی اسی قطار میں کھڑا کر دے کہ جو سید الساجدین نے پہلے گنوائی۔ فرق دیکھو، فرشتوں کی آنکھیں پھوڑ، نبیوں کا علم ریزوں میں بانٹ، جن و انس کی عقلوں کو پاش پاش کر، اور میرے نانا کو حیرت زدہ کر۔ یہی مقصد سرکار کے فرمانے کا یہ ہے، تیری تجلی کتاب ان فرشتوں کو بھی نہیں جو تیرے قرب میں میرے نانا کو ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ان کی آنکھوں کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تجھے سوچتے ہوئے نبیوں کا علم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مگر اس کا نہیں ہوتا۔ تجھے سوچتے سوچتے صاحبان نے عقل کی عقلیں پاش پاش ہو جاتی ہیں، اس کی نہیں۔ بس یہ تجھے سوچ کے حیرت میں رہتا ہے۔ رسول کی مانگی دعا ہے، صرف میری کتابیں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابیں بھی بھری پڑی ہے کہ اکثر رسول یہ دعا مانگتے تھے، اللہم زدنی فیک تحیرا، پالنے والے اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت اور زیادہ کر۔ اور نا بابا نا، یعنی میں کہنے لگا ہوں، مولا میں کہنے لگا ہوں، کوئی برداشت کرے نہ کرے۔ اب میری بلا سے 3-4 دفعہ پروفیسر صاحب بھی مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ یہاں آ کے ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی ذات کی خبر تو ان کو بھی نہیں۔ اور مقصد سمجھاؤں کیوں کہہ رہا ہے رسول کہ اپنی ذات کے بارے میں میری حیرت زیادہ کر۔ پالنے والے ایک وقت تھا، تو تھا، میں بھی نہیں تھا، میری اہل بیت بھی نہیں تھی، ہم نے تو جس لمحے تجھ سے الگ ہو کے
تجھے دیکھا اس لمحے سے تو تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، ہم سے آج تک غائب نہیں ہوا، ہم جانتے ہیں تو کیا ہے، لیکن جب ہم بھی نہیں تھے تو کیا تھا اس کی خبر نہیں۔ آہستہ آہستہ ماضی وحدت کے پردے اٹھا، میری حیرت بڑھا۔ ہم سے پہلے تو کیسا تھا یہ بتا، چاہے قسطوں میں بتا۔ خیر یہ مقصد ہے دعا کا، کلام الامام امام الکلام، سمجھنا مذاق ہے کیا؟ جو ہستیاں اپنے وجود کی سرحدوں سے پہلے توحید سے عرفان کا مطالبہ رکھتی ہوں، یہ اقبال بھائی گستاخی نہیں ہے ہماری کہ ہم ایسوں کے خدا کو بے نقاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور پھر دعویٰ اس محدود علم کے ساتھ سمجھیں گے۔ عاصم بن حمید ایک صحابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس نے مولا سے سوال کیا، مولا کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی رؤیت ممکن ہے۔ اب جو جواب تمہارے امام نے دیا اسے سن لو۔ مولا فرماتے اے عاصم، الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الستر فإن كانوا صادقين فَلْيَمْلَأُوا أَعْيُنَهُمْ مِنَ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ۔ فرمایا سورج کرسی کے نور کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسی، کرسی کے نور کو 70 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ ہے سورج۔ جیسے آپ اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹا کے اپنے کمرے میں آتے ہیں اور بلب کی روشنی آپ کی آنکھوں کا کچھ نہیں بگاڑتی، سورج جس کے لیے گھر کے چراغ کے برابر کیا کیا دیکھ کے برداشت کیا ہوگا اس نے۔ اور پھر ہر سورج کے ساتھ 9 کروڑ زاویے روشنی کے بڑھاتے جانا، اور پھر بیٹھ کر میرے رسول کے بارے میں سوچنا، وہ جو 3 کروڑ 40 لاکھ 10,000 سورجوں کے برابر ہے وہ بھی مخلوق ہے، اور جو چلمن کی طرح سے ہٹا کے گزر رہا ہے یہ بھی مخلوق ہے۔ وہ ابھی تو مخلوق سے مل رہی ہے، خالق کو سمجھو گے؟
انداز یہ ہے کہ وہ 70 سورجوں پہ، کرسی 70 سورج ہیں، عرش 4900 سورج ہیں، حجاب 3,43,000 سورج ہیں، 3,40,40,10,000 سورج ہیں، جو 70 سورجوں پہ اپنے براق کے سموں کی گرد ڈالتا ہوا، جو 4,900 سورج کو نالین سے رومتا ہوا، عرش پہ نالین سے نہیں گزرا، حالانکہ بر رسول نے تو جوتے اتارنا چاہے تھے، اس کی آواز آئی تھی تقدم علی بساط العرش بنعلیک لیتشرف العرش بغبار نعلیک، اے میرے حبیب جوتیاں اتار کر میرے عرش کو اپنی پاپوش کی گرد کے شرف سے محروم نہ کرنا۔ نہیں، سر اٹھا، اللہ چاہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا اللہ چاہتا ہے کہ میرا عرش اس کی جوتیوں کی گرد سے مشرف ہو۔ لیتشرف العرش، برادران اہل سنت کی تفسیروں میں بھی یہی پڑھا ہے میں نے، لیتشرف العرش، تاکہ عرش مشرف ہو، کس سے؟ بے غبار نالے کا، تیری نالین کے غبار سے، گرد سے، خاک سے، مٹی سے، جو اس کا خالق ہے وہ اپنے عرش کے لیے، اس کا سر نہیں، اس کا چہرہ نہیں، سینہ نہیں، بازو نہیں، شکم نہیں، رانے نہیں، زانو نہیں، ساکھ نہیں، قدم نہیں، پاپوش نہیں، پاپوش سے لپٹی بھی گرد مانگتا ہے۔ اس گرد سے جوتی افضل ہے یا نہیں؟ جوتی سے پاؤں سے پنڈلیاں وغیرہ ایسے سنتے آؤ، جب بدن کو دیکھو گے پھر رسول کے بدن سے رسول کا لہو افضل۔ پہلے فضیلتیں آ کے جمع ہوئی رسول کے بدن میں، پھر بدن سے لہو افضل، لہو سے روح افضل، ہے نا؟ سر اٹھا سر، اب ذرا سوچ، یہی رسول کہہ رہا ہے یا اولی جسموں کا جسمی، داموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ یعنی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، اور جو رسول کا اللہ ہے وہ رسول کی جوتیوں سے گرد لیتا ہے، تو رسول کے لہو سے رزق نہیں لیتا۔ ابھی تو پرائمری کی کلاسیں ہیں، ہاں، پھر اگلے سال جو اس سال پاس ہو گیا اگلے سال اگلی کلاس میں جائے گا۔ ہاں، وہ لہو ہے، نہیں لینا چاہتا، چھوڑ دے کلمہ، نہ خدا کو تیرے اس کلمے کی ضرورت۔ شیطان کی 6 لاکھ برس کی عبادت خدا نے اسی لیے منہ پہ مار دی تھی کہ جیسے تو مجھے ماننا چاہتا ہے مجھے وہ قبول نہیں، مجھے ویسا مان جیسا میں چاہتا ہوں۔ تمہاری مرضی کی توحید نہیں چلے گی،
आओ بھی تو یہ مخلوق کی عظمت کی بات ہے. حجاب مخلوق، ساتر مخلوق، شب اسرا کا مسافر مخلوق. کیا کروں؟ ایک حدیث بار بار میری پسلیوں میں ٹھوکریں مار رہی ہے. شرح تو اس کی صحیح نہیں ہو سکے گی، آج رہ جائے گی، یا اگلے عشرے توحید میں یا کسی اور مجلس میں بشرط ہے کہ یاد دہانی آپ کے ذمہ، اور پھر میں پوری اس کی شرح کر دوں گا. کیونکہ بات میں ایسے بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ خاصا تھوڑا سا تصور بنے گا آپ کے دماغ میں. امیر کائنات سے حجابات کے بارے میں پوچھا گیا. التوحید میں شیخ صدوق الرحمہ نے بھی لکھا ہے، حدیث کو دیکھ لینا. مولانا نے فرمایا اول الحجب سبعۃ، فرمایا پہلا حجاب جو ہے در حقیقت وہ 7 ہے. ایک پردے 7 ہیں. اس کی مثال میں یوں دوں، گھروں میں پردے لٹکاتے ہو نا، یہ ہے دروازہ، ایک پردہ دروازے کی طرف لگا لیتے ہو، ایک دروازے کے اندر کی طرف ہوتا ہے، درمیان میں تاک، ادھر بھی پردہ باہر کے لیے، ادھر بھی پردہ اندر کے لیے. اب اگر دروازے کو کھول کے آپ دیوار سے لگا لیں، دونوں پردے لٹکے ہوئے ہیں، درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہے. ہمارا فرما رہے اول الحجب سبعۃ، پہلا حجاب 7 ہے. غلظ کل حجاب 500 عام، ایک حجاب سے دوسرے کا درمیانی فاصلہ 500 سال. ہر پردے کی چوڑائی 500 سال کی مسافت. جیسے ہمارے پردوں کی چوڑائی 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر آدھا انچ، اور اس پردے کی چوڑائی 500 سال کی مسافت. وما بین الحجابین 500 عام. دوسرے پردے کی یہی کیفیت. والحجاب الثالث 70 حجابا، تیسرا پردہ 70 پردے ہیں. اسی طرح 500 سال کی مسافت. گئے تو چھوڑ دو کیونکہ مجھے بہت بڑی جلدی ہے، حویلی بری شاید پہنچ رہا ہے مجھے ابھی جا کے. یہ تو چاہتا ہوں کہ بات کو چلو کسی کنارے پہنچاؤں. ہر پردے کی چوڑائی 500 سال، ایک سے دوسرے تک 500 سال کی مسافت. 70 پہلا دوسرا پردہ 7 سال، تیسرا پردہ 70، اور اسی طرح 7 ہیں. فرماتے ثم سراوتکات الجلال، اس کے بعد جلال کے سرادق ہیں. اب یہ ہماری بے علمی ہے کہ ہم حجاب کا ترجمہ بھی پردہ، سرادق کا ترجمہ بھی پردہ. جو لمبا لٹکایا جائے وہ حجاب ہوتا ہے، جو شامیانے یا خیمے کی طرح ہو وہ سرادق ہوتا ہے. فرمایا پھر جلال کے سرادق ہیں، وہ یا 70 سرادق، اور 70 سرادق ہیں جلال کے. وغلظ كل سرادق 70,000 عام، ایک سرادق کی چوڑائی 70,000 سال. مجھے نہیں پتا کہ میں نے وقت سے پہلے بات شروع کر دی. ہر بات کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، پر میں نے تو آج وقت سمجھا تھا. اب یہ جانتے مولا بہتر ہیں.
साहबान इशारत समझते रहे। हिजाबात सुने, 70 सुरादे के जलाल, एक एक सुरादिक की चौड़ाई 70 हजार साल। सुम्मा सुराओ दे कुल इज्जत, सुम्मा सुराओ दे कुल किबरियाओ, सुम्मा सुराओ दे कुल आज़मत, सुम्मा सुराओ दे कुल जबरूत, सुम्मा सुराओ दे कुल कुदस, सुम्मा सुराओ दे कुल फखर, सुम्मा नूरुल अबियद, सुम्मा सुराओ दे कुल उलूहियत, सुम्मा हिजाबुल आला। फरमाया सुरादे के जलाल के बाद इज्जत के सुरादे थे, इसी तरह 70। फिर किबरियाई के सुरादे थे, इसी तरह 70। फिर अज़मत के सुरादे थे, इसी तरह 70। फिर कुद्दूसियत के सुरादे थे, इसी तरह 70। फिर जबरूत के सुरा देखें, इसी तरह 70। फिर फख्र के सुरा देखें, इसी तरह 70। फिर नूर अबियद है और समंदर है नूर अबियद का, एक एक लहर जमीन और आसमान अर्श और कुर्सी से बड़ी है। सुम्मा सुराद कुल उलूहियत, फिर उलूहियत के सुरा देखें। सम्मल हिजाबुल आला, फिर वो हिजाब आला है जहां हसनैन का नाना बैठा था। बोले बड़ी बात मेरे दोस्तों, हाँ जी। अब अफसोस एक बार है कि तशरीह यहां नहीं हो सकती। अब यहां पर्दे से कोई ऐसा पर्दा ना समझ लेना। हाँ हाँ, ये जो कह रहे हैं अल्लाह की जलाल के पर्दे, जलाल के सुरा देखा, किबरियाई के सुरा दिखा, इज्जत के सुरा दिखा, अजमत के सुरा दिखा। अल्लाह की अजमत कोई कपड़ा है? अल्लाह की अजमत कोई चिलमन है? नहीं, ये हिजाब नहीं बाबा, उसकी सिफतों के हिजाब। मकसद कहने का अली ये है, जो उसकी तरफ जाना चाहे वो मस्जिद के हुजरे में नहीं बैठा कि घर की चारपाई छोड़ी और मस्जिद में आके खुदा ढूंढ लिया। उस तक पहुंचने के लिए उसकी सिफत के इतने इतने पर्दे चीर चीर कर, समझ में आती बात? जी हाँ, मकसद क्या है? अब 70 पर्दे हैं उसके जलाल के। वो कमाल हासिल करे बंदा कि 70 जलाल के पर्दे अपने ऊपर लिबास बना के पहन ले, तो अब कहोगे ये सुरादे के जलाल से गुजर गया। फिर आगे अजमत के पर्दे आ जाएंगे, वो पहन ले, कहोगे अजमत से गुजर गया। फिर किबरियाई के पर्दे वो हासिल कर ले, कहोगे किबरियाई से गुजर गया। फिर अजमत से गुजर गया। फिर कुद्दूसियत के वो ले ले, कुद्दूसियत से गुजर गया। फिर जबरूत के, जबरूतियत से गुजर गया। फिर फख्र के, फिर फख्र से गुजर गया। फिर नूर अबियज के, नूर अबियज से गुजर गया। सुम्मा सुरात कुल उलूहियत,
او مقدر والو جاگنا، او بدبختو اور سو جاؤ، پھر ہے الوہیت کے 70 پردے۔ اب خدا کی طرف وہ بڑھے گا جو یہ 70 پردے بھی چیرے۔ اب الوہیت کے پردوں کے بعد مولانا ناظر کیا ہے؟ ثم الحجاب الاعلی۔ اب ہے وہ حجاب اعلی جسے عبور نہیں کیا جا سکتا، جہاں میرے رسول کو بھی رکنا پڑا۔ بس سمیٹ دیا میں نے، ختم کر دی میں نے اپنی تقریر۔ جو جلال الہی سے شروع ہوا الوہیت تک کے سرادق اس نے جسد محمدی پہ لپیٹے، سارے حاصل کیے۔ معراج کا سب سے بڑا نقطہ یہی ہے، گئے آئے اتنے عالم، اتنے حجاب، اتنے سرادق، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کو کھربوں میں کھربوں بار ضرب دو پھر بھی حاصل جمع تھوڑا۔ اتنے میلوں کا فاصلہ، واپس پلٹے کنڈی ہل رہی تھی، واپس پلٹے پانی چل رہا تھا۔ اللہ اور رسول کے اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ جتنی دیر میں کنڈی ہلتی ہے اتنی دیر میں وہ الوہیت سے گزر چکا تھا۔ بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں ممتاز آباد والوں، ثم الحجاب الاعلی۔ حجاب اعلی بھی مخلوق ہے۔ ابھی تو مخلوق کی عظمت بیان کر رہا ہوں، خدا کو سنو گے؟ جی ہاں، ابھی تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ پردہ بھی مخلوق، جو پردے کے باہر ہے وہ بھی مخلوق، جو پردے کے اندر ہے وہ بھی مخلوق۔ یعنی میں قول معصوم پڑھ پڑھ کے پچھلی مجالس میں بتا چکا ہوں، خدا پردوں میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا جہتوں میں مقید نہیں ہو سکتا، اندر بھی مخلوق باہر بھی مخلوق۔ کون مخلوق؟ میرا ڈھونڈا ہوا نہ مانو، اپنا ڈھونڈو۔ ہے کوئی جو اس کی نیابت میں اس کے مہمان سے بول رہا ہے؟ کی نیابت میں اس کے مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے، جو اس کی نیابت میں اس کے مہمان سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ ساری صفتیں مخلوق کی ہیں۔ اور پھر یہاں نہ صحیح، گھر جا کے سوچنا، یہی تو قدرت کا نظم و ضبط ہے، یہی تو آئین الہی ہے کہ چاہے ویسے تو علی رسول کی جوتیاں گانٹنے کو فخر سمجھتا ہے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ بھی عہدے کی حیثیت سے جائے تو باہر رکنا پڑتا ہے، نائب علی ہوتا ہے، اور جب رسول کی ملاقات نائب سے ہوتی ہے تو اللہ سے ملے گا۔ خوش رہو، سلامت رہو۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گئے ہوئے میری بات کو۔ یہ بالکل مولانا نادر حسین ایسے ہے
تم نے میرا نام سن رکھا ہے، مجھے دیکھا نہیں، ملنے کا بڑا شوق ہے، میرے گھر پہنچ گئے، میری کوئی مصلحت تھی، میں باہر نہیں آ سکا، قبلہ بڑی محبت سے آیا، دل توڑ رہے ہو میرا، میں نے تصویر بھجوا دی، اس سے دل بہلاؤ۔ یہی مقصد ہے دعاؤں کے الفکر کا، اعوذ بوجہ کل باقی باؤ کل شین، پروردگار میں تیرے اس چہرے کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو ہر فنا کے بعد بھی باقی ہے۔ نہیں، یا چہرے والا اللہ بناؤ یا اللہ کا چہرہ ڈھونڈو۔ سمجھ آئی بات؟ اور یہی راز ہے اقبال بھائی اسی شے میں۔ علی کی آمد کہاں ہوئی تھی 13 رجب کو؟ جی جناب، کعبے میں۔ پکی بات، کس راستے سے آئے تھے؟ دروازے سے، اپنا در بنا کے 16 رجب کو باہر نکلے تھے اسی در سے جو تھا۔ کتابیں پڑھو ہے نا، آیا اپنا در بنا کے، برآمد ہوا رسول کے راہ نبوت پہ کعبے کے در سے۔ کیوں؟ حقائق کو سوچا کرو، علماء سے پوچھا کرو۔ کیا آنے کے لیے وہ در استعمال نہیں کیا، اپنا بنایا۔ اللہ نے کہا اپنا بنا، کوئی تو سمجھ لے گا کہ علی کو آنے کے لیے راستوں کی ضرورت نہیں، اپنے راستے خود بناتا ہے۔ جتنی مشکلوں میں کیوں نہ بلاؤ، یہ نہ سمجھنا پہاڑوں میں کیسے آئے گا، پانیوں کی تہ میں کیسے آئے گا، نجف سے ممتاز آباد کیسے پہنچے گا، اللہ جانے اس کے پاس ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی ہے یا نہیں۔ ابھی آتا ہے، جب میرے گھر میں آتا ہے تو اپنے راستے بنا کے آتا ہے، اس کے لیے راستے نہیں۔ اور پھر آیا اس سے کیوں نہیں، نکلا تیرے در سے کیوں؟ کہا یہ بھی میرے حکم سے کہ اب جا ادھر سے، پتا چلے چوہلا کو کہ اللہ کے گھر کا در جب کھلتا ہے ملاقات اللہ سے نہیں علی سے ہوتی ہے۔ ہم نے اصول صفات پہ باتیں کی، آج تھوڑا سا سمندر کے ایک قطرے کا بھی کروڑواں حصہ اس کی عظمت پہ بات کی، انتہائی دہلیز عظمت پہ بھی ملاقات پھر علی سے ہو گئی۔ ہاں، زندگی رہی، یقیناً رہے گی انشاءاللہ۔ زندگی بانٹنے والے کے سطح میں پھر اگلے سال کچھ اور عظمتوں کی باتیں ہوں گی، تو کائنات ختم ہو سکتی ہے، توحید کے اثرات ختم ہونے میں نہیں آ سکتے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا۔ عزت جو بڑی تھی وہ مصیبت بھی بڑی تھی۔ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ صرف 2 حد 3 منٹ، زیادہ نہ وقت ہے،
نہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بات تیرے تصور کے تابع ہے. ہاں یہیں بیٹھے بیٹھے، کہیں آنے کی ضرورت نہیں، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، عالم سے سننے کی حاجت نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے تصور قدم ایک تصویر بناؤ. مجھے مصائب پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہوگی. تصویر بناؤ کہ آج رات تمہارے زمانے کے امام کی زلفوں میں خاک ہے، آج تمہارے زمانے کا امام یتیم ہونے والا ہے. اللہ اکبر. آج صرف جناب عسکری کا نوحہ نہیں پڑھنا، اپنے زمانے کے وارث کی یتیمی کا نوحہ بھی پڑھنا ہے. جو کائنات کا وارث ہے آج اس کا وارث کوئی نہیں رہا. آج وہ اکیلا ہے. رونے والوں، جہاں تک صحیح روایت کا تعلق ہے، بہت مختصر روایت ہے سرکار کی شہادت کی. ایک جملہ تمہیں سنا دیتا ہوں، ایک حویلی میں سنا دوں گا. ویسے تو بطول کے جس بیٹے کے مسائل کو بھی میں دیکھتا ہوں اپنے مقام پر مصیبتوں کا مصدر نظر آتا ہے. فاطمہ کے ہر بیٹے کے ساتھ مظلومیت کی کوئی نہ کوئی ایسی جہت ضرور ہے کہ زمانے سے الگ مظلوم لگتا ہے وہ. اب اسی کو دیکھو، مولا کا خادم ہے، روایت کرتا ہے کہ 7 ربیع الاول کو جہاں مزار ہے نا سامرہ میں، یہ گھر تھا امام کا. میں نے اذن باریابی چاہا، اجازت ملی، میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے 11ویں امام کی زلفیں خاک آلودہ ہیں، لباس پہ گرد و غبار ہے، ہاتھ میں کدال ہے اور قبر کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت رکھا ہوا ہے وہ میری طرف دیکھے. تمہارے تصور سے بھی پہلے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. ہاتھ میں کدال، قبر کھود رہا ہے. خادم کے دماغ کو چکر آیا، مولا نصیب دشمنا، گھر میں کوئی مرگ ہو گئی کیا؟ فرمایا ہوئی نہیں، کل ہونے والی ہے. مولا کس کی؟ فرمایا میری. مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا مجھے آج زہر دیا جائے گا، کل میری شہادت کا دن ہے. مولا میں برباد ہو جاؤں، شہید تو نے ہونا ہے، اپنی قبر بھی خود بنا رہے ہو. مولا کیا سارا زمانہ مر گیا؟ کیا قبر بنانے والا کوئی نہیں رہا؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے وارث کی عمر صرف اتنی ہے جتنی کربلا میں سکینہ کی تھی. اب میرا 4 سال کا وارث وہ میری میت اٹھائے گا، میرا 4 سال کا وارث میرا جنازہ پڑھے گا. اور عقید چونکہ بات پردے کی ہے، ورنہ اگر تجھے اجازت مل جائے تو دیکھنا کہ جہاں میرا بیٹا ہاتھ لمبے کر کے ایک طرف سے میرا جنازہ اٹھا رہا ہوگا، تمہیں دوسری طرف ایک پردہ دار نظر آئے گی جس نے اپنے ہاتھوں پہ میرے جنازے کی 4پائی کو رکھا ہوگا. مولا وہ کون سی پردہ دار؟ کہا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، ایک ہاتھ میرے جنازے کی 4پائی کے پائے کے نیچے ہوگا. میری دادی زہرا بقیہ سے چل کے آئے گی. ماتم حسین